حکایات صحابہ میں سے ہے بدر کا مقابلہ اور حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق۔ بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ محتم بشان لڑائی ہے، اس لیے کہ اس میں مقابلہ نہایت سخت تھا۔ مسلمانوں کی جماعت بہت ہی قلیل اور کم تھی، کل 315 آدمی تھے، جن کے پاس صرف 3 گھوڑے، 6 یا 9 زرہیں، 8 تلواریں تھیں اور اونٹ 70 تھے۔ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور کافروں کی جماعت 1000 کے قریب تھی، جن میں سے 100 تو گھوڑے تھے، 700 اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر کہ مسلمان بہت ہی کمزوری کی حالت میں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعا مانگی، اے اللہ، یہ مسلمان ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے، یہ ننگے بدن والے ہیں، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے، اے اللہ، یہ تو بھوکے پیاسے ہیں، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے، یہ فقیر ہیں، تو ہی ان کو غنی اور بے پرواہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے راستے سے لوٹا دیا۔ یہ دونوں حضرات احد کی لڑائی میں سے بھی واپس کیے گئے تھے، جیسا کہ کئی مرتبہ واقعات اور قصے گزر چکے ہیں۔ احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے 1 سال بعد میں ہوئی۔ جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کیے گئے تو بدر میں بطری کا اولا بچے تھے، مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچپن ہی سے ولولہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھا، اور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ اور عازب کا بیٹا برہ، لیکن اس کے باوجود ایسی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں اور دشمن بڑا طاقتور ہے اور بڑا ایک فوجی قافلہ ہے کافروں کا، لیکن یہ معصوم بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان میں جائیں اور لڑیں۔ یہ کیوں تھا؟ گھر کے ماحول کی وجہ سے، ورنہ بچے کو کیا پتہ کہ یعنی سچا دین کیا ہے اور جھوٹا دین کیا ہے یا کیا، وہ اتنا دلائل سے واقف نہیں ہوتے۔ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے ہمارے بچے ہیں، ہر بچہ اسی یعنی شور مچانے میں لگا ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑے سے بڑا موبائل ہو، میرے بھائی کے موبائل سے میرے پاس بڑا موبائل ہو، میرے بھائی کے اگر فرینڈز 1000 ہیں تو میرے 1500 کیوں نہیں بنے۔ یہ سارا ان کا حساب کتاب ماں باپ کو دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ آپ نے اپنے بچے کو کہاں دھکیل دیا تھا؟ کافروں کی وہ گود میں بٹھایا تھا یا مولویوں کے ساتھ ان کو جوڑا تھا؟ یہ کوئی آسان بات، مذاق کی بات نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا، پھر وہ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، سنت کے دشمن بن جائیں، اور ماں باپ کو پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کا حساب کتاب دینا ہوگا اور بہت ہی کڑوا دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تو اپنے فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ آج کا ہمارا بچہ گانا گانے والا بنتا ہے، قرآن پڑھنے والا کیوں نہیں؟ آج کا ہمارا بچہ یعنی داڑھی منڈا بنتا ہے، داڑھی والا کیوں نہیں؟ آج کا ہمارا بچہ اسلام کے خلاف بک بک کرنے والا بنتا ہے، اسلام کی حمایت میں دلیل دینے والا کیوں نہیں؟ اس کی سارا بوجھ ماں باپ کے اوپر آئے گا۔ مہربانی کر کے اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کریں۔
اگر تربیت کی نا تو دنیا میں بھی آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں گے، لیکن آپ جب مرو گے نا تو بھی سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جنازہ بھی پڑھیں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد قبر میں چلے گئے نا، سب نے آپ کو چھوڑ دیا، مال نے آپ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی، لیکن یہ بچہ آپ کو وہاں بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا، روزانہ دعا درود وغیرہ تلاوت پڑھ کر کے آپ کو وہاں بھی تحفہ بھیجتا رہے گا۔ قیامت کے دن بھی یہی بچہ آپ کے لیے جنت میں پہنچانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا نا تو ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، باپ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، بیٹے کو غیرت نہیں آتی کہ وہاں جا کر کے جنازہ پڑھے۔ اس سے بڑی کوئی حد ہوتی ہے یار؟ ابو کا جنازہ ہو رہا ہے، بیٹے کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ابو کے جنازے میں جا کر کے شریک کرے، اور اس کا حساب کتاب اسی باپ کو دینا پڑے گا جس باپ نے اس کو آوارہ چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی خاطر اپنی توانائیاں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کو اتنا ہلکا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے، آیا تو آیا، نہیں آیا تو پرواہ ہی نہیں ہے، کلمہ آتا ہے نہیں آتا، دوسرا تیسرا کلمہ آتا ہے نہیں آتا، جیسے آج کل ماحول لگا ہوا ہے، دنیا کے ہر چیز کے اندر بڑے ماہر ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں کہ اس چیز کا اتنا ریٹ ہے، اس کا اتنا ریٹ ہے، اس نے مہنگا دیا، اس نے سستا دیا، یہ اچھی چیز بیچتا ہے، یہ نقلی چیز بیچتا ہے، پورے اچھے کسی بھی بندے سے بلا کر کے بات حوالہ لے لو، پوری مارکیٹ کا حوالہ بتائے گا، یہاں یہ چل رہا ہے، یہاں یہ چل رہا ہے، یہ چیز چاہیے، وہاں سے ملے گی، وہاں سے ملے گی۔ انہی سے اگر پوچھو بھائی دوسرا کلمہ تو سنو، ارے یار یہ تو نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔